ہو گئے پیچھے کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم بزرگوں، عزیزو دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اس کے تقدس اور اس کے برکت اور رحمت اور اس کے احترام کی ایک بڑی وجہ شب برات ہے۔ اس مہینے میں جو وہ ایک رات آنے والی ہے، لیلۃ النصف من شعبان، جسے حدیث میں کہا گیا، اور علماء نے اس کے بہت سارے نام دیے ہیں، شب برات، شب نجات، شب مغفرت، شب رحمت، بہت سارے نام، لیکن حدیث میں جو نام آیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب، یعنی شعبان المعظم کی 14 تاریخ بولیے، مغرب سے لے کر 15 تاریخ کی فجر تک یہ شب برات ہے۔ یعنی ایسا سمجھیں آپ، یہ آنے والا جو اتوار ہے، کل نہیں پرسوں، اتوار کے دن مغرب سے لے کر فجر تک، طلوع فجر تک، یہ وقت جو ہے شب برات۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کی حالت میں وہ مبارک رات ہمیں عطا فرمانے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب برداب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کے 3 دن ہیں، ماضی، حال، مستقبل، کل، آج اور کل۔ عمل کا 3 ہی دن ہے نا، یا تو عمل کوئی آدمی کرے گا، ماضی میں اس نے عمل کیا ہوگا، یا حال، اب جو موجودہ زمانہ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں اس میں عمل کرے گا تو حال کہلائے گا، یا کل جو عمل کرے گا اس کو کہیں گے کہ کل مستقبل۔ یہ 3 زمانے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ ان 3 زمانوں میں ایک زمانہ وہ ہے جو گزر گیا، ماضی تو گزر گئی ہماری، جو لمحہ ہمارا گزر رہا ہے وہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے۔ جو سانس ہم لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، دوبارہ وہ سانس نہیں آنے والی ہے، تو وہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی، بڑی غفلتیں ہوئیں، بڑی لغزشیں ہوئیں، ظاہر سی بات ہے اب اس کو سوچ کر کے اس میں عمل تو نہیں کر سکتے ہیں نا، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اے اللہ کل کا دن ہمارا ضائع ہو گیا، گناہوں میں گزر گیا، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن عمل تو نہیں کر سکتے اس میں۔ ایک وہ دن ہے جو کل کا دن ہے جو آنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کل کا آنے والا دن
وہ تو آئے گا، لیکن ہم پائیں گے یا نہیں ضمانت نہیں ہے۔ کل تک ہم زندہ رہیں گے اس بات کی کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں ضمانت دے سکتا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے بھائی، کتنے بہن، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ گزشتہ سال شب برات میں باحیات تھے، بیانات میں تھے، لیکن آج وہ زمین کے اوپر نہیں ہیں، زمین کے نیچے ہیں۔ اور آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب آدمی ہی نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو نامہ اعمال کیا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں عمل کی مہلت آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے عمل کا دن ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک بھی عطا فرمائے، اور یہ شب برات جو آ رہی ہے جس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت دیتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مغفرت ملنے والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کروڑوں کروڑ لوگوں کو جو مغفرت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کروڑوں کروڑ میں ہم کو بھی شامل فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں ہمیں خود تیار ہونا پڑے گا اور ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے تسویف۔ تسویف ایک چیز ہے، تسویف حدیث میں آیا ایاک والتسویف، تسویف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تسویف یہ ہوتا ہے، شیطان ٹال مٹول کا نام تسویف ہے۔ شیطان انسان کو ٹال مٹول میں لگاتا ہے۔ شیطان کسی مومن سے یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو بیکار چیز ہے، وہ مانے گا ہی نہیں بھائی نماز تو فرض ہے، ضروری ہے۔ البتہ شیطان کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے فرض ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کل سے پڑھ لیں گے، وہ کل کبھی نہیں آنے والا ہے زندگی میں۔ جس کو عمل کرنا ہے تسویف میں مت لگو، کل کی بات مت کرو۔ آج اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے زندگی کی، کب کس کی مہلت ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے بھائی۔ اور جو آدمی تیار بیٹھا ہے اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اچانک کی موت سے پناہ مانگا ہے، اچانک کی موت سے پناہ مانگا ہے۔ آدمی بیٹھا ہے، اچانک اٹیک ہوا، مر گیا، اس سے پناہ مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ اچانک کی موت نہیں، لیکن جو آدمی پہلے سے تیار ہے اچانک آ بھی گیا تو فرق کیا پڑنے والا ہے؟ پہلے سے اپنا پورا حساب کتاب اس نے کر لیا ہے، کسی کا لینا دینا، کسی کو ستایا، کچھ ظلم کچھ ہے، سب معاملہ طے کر لیا، اللہ سے معافی مانگ کے تیار بیٹھا ہے۔ چلو جس وقت بھی آ جائیں اللہ کے پاس چلے جائیں گے بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ غفلت میں اگر موت آتی ہے، غفلت میں، زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں خباثت ہے، آدمی کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، اللہ ہم سب کے سینوں کو پاک فرمائے۔ آج ہمارے سینوں میں آخری حد تک اپنے بھائی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے۔ ایک بھائی بھائی سے کینہ رکھتا ہے، باپ بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، بیٹا باپ سے کینہ رکھتا ہے، شوہر بیوی بیوی شوہر سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، دوست دوست سے، دوست کی ترقی پر جلا جا رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھا جا رہا ہے، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ رات جو آنے والی ہے، جس رات میں اللہ کروڑوں کروڑ لوگوں کو معافی عطا فرمائیں گے، اس اہم ترین رات میں بھی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، یہ جو رات آنے والی ہے اتوار کے شام مغرب کے بعد، اس رات میں اللہ تعالیٰ
کروڑوں اربوں انسانوں کو مغفرت عطا فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ اس کو مغفرت نہیں دیں گے جس کے دل میں کینہ ہوگا۔ کینہ پرور کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں کرنے والے ہیں۔ حدیث میں صاف صاف ہے وَلَا إِلَى مُشَاهٍ، کینہ پرور کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں عطا فرمائیں گے۔ کتنی غلیظ چیز ہے نا بھائی، کتنی بری چیز ہے نا۔ بلا وجہ اپنے سینے کو ہم ناپاک کیے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ایک مسلی دوسرے کے لیے۔ ارے سینے کو پاک کرو بھائی۔ یہ بغض، یہ کینہ، اپنے بھائی کی ترقی پر جلتے رہنا، وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے درمیان خطبہ فرمایا، بھائی اگر تم کو کسی جنتی کو دیکھنا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ایک جنتی آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جنتی دیکھنا ہے تو دیکھو، ابھی آنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، ایک صحابی آئے، آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن بیان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے پھر درمیان میں فرمایا، بھائی جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، وہ آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی صحابی کل والے آ کے بیٹھے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے ایسے ہی بیان میں فرمایا، بھائی جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو۔ عبداللہ ابن عاص کہتے ہیں میں نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے تھے، آگے بیٹھ گئے۔ صحابہ کے دل میں شوق تھا کہ اللہ کے رسول نے، امام الانبیاء نے، صحابہ تو ایسے ہی جنتی ہیں نا، اور پھر اللہ کے رسول خود اپنے زبان مبارک سے فرمائیں کہ جنتی کو دیکھ لو، یقینی بات ہے، پکی بات ہے۔ اب ان کے دل میں شوق یہ ہوا کہ آخر ہم معلوم تو کریں ان کا عمل کیا ہے، کوئی بڑا عمل ہوگا جبھی تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عاص، توجہ ہے نا بھائی، آج ہمارے معاشرے میں کینہ، کدورت، بغض، عناد، حسد، ہمارا سینہ ان برائیوں سے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اللہ ہر ایک کو کینسر سے بچائے، لیکن یہ برائی کینسر سے بھی زیادہ ہے۔ کسی کو کینسر ہو جائے خدا نہ خواستہ، مرنے کے بعد تو کینسر سے چھٹی مل گئی نا، موت آ گئی، بات ختم۔ لیکن خدا کی قسم کسی کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں ہے، اس لیے کہ قبر میں جواب دینا ہے اس کا، اللہ کے پاس جواب دینا ہے اس کا۔ تو یہ کینہ کدورت جو ہے نا، یہ کینسر سے بھی زیادہ برا مرض ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ رات جو بڑی رات آ رہی ہے، بڑی اہم رات آ رہی ہے، اللہ خود مغفرت دینے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات میں وَلَا إِلَى مُشَاهٍ، کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ان صحابی سے دوستی کیا، اور دوستی کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-4 روز۔ کہنے لگے الحمدللہ آئیے رہیے۔ عبداللہ ابن عاص گئے، مقصد تھا ہم دیکھیں گے ان کے 24 گھنٹے کا پروگرام کیا ہوتا ہے، رات بھر شاید عبادت کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں گیا اور رات بھر دیکھتا رہا، کچھ نہیں، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، سو گئے، پھر فجر کے لیے جماعت کے لیے چلے گئے۔ رات میں آنکھ کبھی کھلی، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لیا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، میں جانے لگا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ عبداللہ ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ان صحابی سے کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر جو ٹھہرا تھا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہو، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا تاکہ میں بھی وہ عمل کروں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے کوئی خاص بات نہیں، ہاں البتہ ایک بات نوٹ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عاص نے، ایک بات نوٹ کیا تھا کہ وہ صحابی جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی، عبداللہ ابن عاص کہتے 3 دن میں رہا
ایک کسی کی غیبت زبان پر نہیں، کسی کی شکایت زبان پر نہیں، گالی گلوج نہیں، کسی کے بارے میں برائی سے تذکرہ نہیں۔ یہ خیر میں جانے لگا تو اب جو ہے ان صحابی نے پوچھا بھائی آپ آئے تھے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بات ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ نہیں کوئی خاص بات تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ یہ دیکھا میں نے۔ تو عبداللہ ابن عاص کہتے ہیں میں جا رہا تھا، پھر بلایا انہوں نے ادھر آؤ، میں قریب گیا تو کہا سنو اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ یہ بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی شخص کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور میرے کسی بھی بھائی کو اللہ ترقی عطا فرمائے اس ترقی پر میں جلتا نہیں ہوں۔ بھئی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کسی کو دینا چاہے ہم جل کے کیا کریں گے؟ اللہ سے جنگ کریں گے؟ اللہ آپ نے اس کو دے دیا، کیوں دے دیا؟ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ میں اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض و عداوت اور کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بھی نہیں رکھیں گے نا؟ اللہ کے گھر میں ہیں بھائی، موقع بھی ہے، اس رات سے پہلے توبہ کر لو، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو۔ اللہ کے رسول نے حضرت انس سے کہا تھا یا بنیّ ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، بیٹے اگر تم سے ہو سکے اپنی صبح و شام اس طرح گزارو کہ کسی مومن کے لیے، کسی شخص کے لیے تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بغض اور کینہ نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ پھر آگے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کا نسخہ کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرو، کینوں سے پاک کرو، کدورت سے پاک کرو، کسی کے ترقی پر حسد دل میں مت لاؤ۔ بھئی اللہ دے رہے ہیں ہم کیا کریں گے حسد کر کے، ہے نا؟ تو اپنے دل کو انشاءاللہ پاک کریں گے نا۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں تو ایک یہ آدمی ہے جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا پہلے میں وہ عرض کروں، اصل میں 6-7 آدمی وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک تو یقینہ پرور ہے، اور بھی دوسرے ہیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پہلے بھی بیان کیا ہے۔ بیان کا مقصد یاد دہانی، شب برات سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو بھائی، اگر زندگی میں وہ برائی ہے تو تاکہ تیار ہو جاؤ، تاکہ شب برات سے فائدہ۔ شب برات کے بارے میں 2-3 باتیں جو عرض کرنی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس رات میں۔ ایک طبقہ ہے جو سرے سے کہتا ہے شب برات کچھ ہے ہی نہیں، بکواس ہے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے شب برات کچھ نہیں ہے، بکواس ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے شب برات بہت کچھ ہے، اور اس نے وہ بدعات اور خرافات کا ملغوبہ بنا دیا ہے، یہ بھی رسم وہ بھی رسم وہ بھی رسم وہ بھی رسم، دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ رات جو آ رہی ہے رسومات کی رات نہیں ہے، یہ رات اچھا کھانے پینے کی رات نہیں ہے، یہ رات اچھا نیا کپڑا پہننے کی رات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ کوئی عید نہیں ہے، اور آپ اچھا کھاؤ گے زیادہ کھاؤ گے نیند بھی خوب آئے گی، ہے نا؟ بھئی اس رات میں تو کھا لو نارمل معمولی سوکی، کم سے کم کھاؤ تاکہ جاگنے میں آسانی ہو سکے۔ تو جاگنے کی رات ہے، یعنی عبادت کی رات ہے۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ عبادت میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کون سی نماز، کیسی نماز، کیا؟ کوئی نماز مخصوص نہیں ہے۔ آپ قیام کرو، آپ جو چاہو نماز پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، توبہ کرو، ذکر و اذکار کرو، اور یہ کام جتنا زیادہ خلوت میں کریں گے اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ شیطان یہاں بھی اپنا حصہ لگاتا ہے، فون کر کے اس رات اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ بھائی فلاں مسجد میں۔ اب دوستوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، کچھ بیان ہوتا ہے، کچھ چائے وائے، کچھ گپ شپ، اور رات گزر جاتی ہے۔ شیطان یہاں بھی اپنا حصہ لگا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ اللہ کے رسول نے اس رات میں شب برات میں حضرت ابو بکر کو نہیں بلایا آ جاؤ بھائی، عمر کو نہیں بلایا، عثمان علی کو نہیں بلایا،
خاموشی کے ساتھ گھر سے اٹھے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اور پھر خلوت، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان راتوں میں اپنے گھر میں عبادت کرنا افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں گھر میں افضل ہے، مسجد حرام کے مقابلے میں گھر میں افضل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا جہاں قبر اطہر ہے، قبر اطہر سے ایک قدم باہر نکالیں گے تو مسجد نبوی ہے، قبر اطہر سے ایک قدم دروازے سے باہر نکالا ہے تو مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز ایک رکعت کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ شب برات میں اور عام تہجد وغیرہ کہاں اللہ کے رسول پڑھتے تھے؟ شب برات کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت عائشہ کے حجرے میں، تنگ حجرہ تھا، چھوٹا حجرہ تھا، تاریک حجرہ تھا، اور اتنا تنگ تھا کہ ایک آدمی سو جائے تو دوسرے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے نماز میں، لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ شب برات کی بات نہیں، عام دنوں کی بھی بات ہے۔ حضرت عائشہ وہیں سوتی رہتی تھی، اللہ کے رسول کا لمبا قیام ہوتا تھا۔ جب آپ سجدے میں جاتے، پاؤں کو ہاتھ لگاتے، آپ پاؤں سمیٹ لیتی حضرت عائشہ، آپ سجدہ کرتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر وہ پھیلا دیتی تھی۔ کہنے کا مطلب ہے حجرہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک آدمی اگر سو جائے تو دوسرے کے لیے نماز پڑھنا تنگ ہو جاتا ہے، تنگ حجرہ ہے، اور دوسری طرف ایک قدم نکالے تو مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہاں ان نمازوں کو پڑھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے حجرے میں پڑھا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل کا گھر میں پڑھنا، ان راتوں میں عبادت کرنا مسجد نبوی کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یہ بھیڑ بھاڑ، شیطان، شور شرابہ، ہنگامہ، دوسروں کو اذیت اور تکلیف، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے جو بنا لیا ہے طریقہ وہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اچھا قبرستان جانا ہے، اس رات میں اللہ کے رسول گئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار شب برات میں قبرستان جانا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ویسے تو آپ جاتے رہتے تھے، لیکن شب برات میں ایک بار جانا ثابت ہے، اور وہ بھی کتنی خاموشی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ تک کو پتہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، ایک ایک گاڑی پہ 2 3 3 آدمی بھیڑ جمع کر کے راستے میں نوجوان شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی زندگی میں ایک بار بھی قبرستان اگر شب برات میں گیا تو رسول اللہ کا وہ استحبابی حکم پورا ہو جائے گا۔ ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر جا رہے ہو تو اس طریقے سے جاؤ جس طرح نبی تشریف لے گئے ہیں، خاموشی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ویسے ہی کریں گے نا۔ شیطان کے کہنے پر عمل مت کیجئے گا، شور شرابہ ہنگامہ، خاموشی کے ساتھ۔ بھئی ہاں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، پھر اس کے بعد گھر میں اطمینان سے جتنی عبادت کر سکتے ہوں کیجئے، اور خلوت کی نماز میں جو ہے زیادہ ثواب ملتا ہے نوافل کے لیے۔ تو بہرحال، اور دوسرا دن جب آئے تو پھر آپ روزہ رکھیے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کیجئے، اور جب دوسرا دن آئے تو کیا کرو؟ روزہ رکھو، رات میں قبرستان جاؤ۔ لیکن یہ سب استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور یہ اچھا کھانا اور اچھا کپڑا پہننا، نیا کپڑا سلانا، گھروں کو رنگ روغن کرنا، شب برات کے لیے کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ شیطان نے اپنا حصہ لگا لیا، اس لیے ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اور شام سے ہی آدمی عبادتوں میں جتنا لگ سکے لگے۔ یہ اچھا کھانے کی رات نہیں ہے، دوسرے دن کھا لو نا بھائی۔ حدیث میں نہیں ہے کہ اس رات اچھا کھاؤ، اچھا پکاؤ۔ نبی نے، صحابہ نے اچھا کھایا ہو، پکایا ہو، اور نبی نے نئے کپڑے سلائے ہو، نیا کپڑا پہنا ہو، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب میں کہہ رہا تھا کہ وہ بدنصیب کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ایک تو وہ ہیں جو کینہ پرور ہیں، اور ایک وہ بھی ہے وَلَا إِلَىٰ آقِ وَالِدَيْهِ، وہ ضروری ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں میں بیان کروں گا،
لیکن پہلے تو کینہ مجھے لگا کہ آج ہمارے معاشرے میں کینہ بے حد کینہ اس لیے بیان کیا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس اہم ترین رات میں جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ جتنا رو لو، جتنا مانگ لو، صاف کہہ دیا وَلَا إِلَىٰ آقِ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا جو نافرمان ہے اللہ اس رات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گھروں میں والدین کی نافرمانی عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، خاص طور سے شادی کے بعد جو ہے یہ نوجوان اپنے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، والدین کی نافرمانی۔ توجہ ہے، میں سنا رہا ہوں، سنیں گے آپ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ تو حوالہ میں نے بتایا، جو فرمایا اب میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ میرا نافرمان ہوتا ہے مگر اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جو بندہ نافرمان ہے لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں، اور جو بندہ میرا فرما بردار ہے لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا نام نافرمانوں میں لکھتا ہوں۔ بات الٹی ہو گئی نا؟ کوئی آدمی اگر اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، سمجھو اللہ کہتے ہیں پھر بھی میں اس کو نیک لوگوں میں لکھتا ہوں۔ کوئی میرا فرما بردار ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، میں اس کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام، نوجوانوں غور سے سنو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، خدا کی قسم یہ حدیث ہے کہ اس رات میں، آنے والی اہم ترین رات میں بھی اللہ کی مغفرت نہیں ملنے والی ہے، تو بچنا ضروری ہے نا۔ اس رات سے پہلے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے منا لیں، جو ہوا سو ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ کسی کام میں مصروفیت تھی، بے خیالی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، اپنے والد کے ادب و احترام کی وجہ سے وہ اٹھے نہیں، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ صرف اتنی سی نافرمانی ہو رہی ہے کہ والد صاحب آئے ہیں گھر پہ، اٹھ کے استقبال کرنا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، پتہ نہیں کیا صورتحال تھا، کس کام میں مصروف تھے۔ اللہ کو یہ اتنا ناگوار گزرا، اللہ نے وحی بھیجی، یوسف تم نے اپنے والد کے احترام میں کمی کی ہے، نتیجے میں آئندہ تمہاری نسل میں کسی نبی کو بھیجنے والا نہیں۔ معلوم ہوا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا اثر آئندہ نسل پر بھی پڑنے والا ہے۔ کوئی اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی اولاد بھی جوتے مارتی ہے۔ دیکھیے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ آدمی اگر اپنے ماں باپ کو مارتا ہے اور اس کی ناقدری کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی دنیا میں اللہ سزا دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اگر عمر میں برکت چاہے اور رزق میں برکت چاہے تو ایک کام کرے۔ آپ حضرات عمر میں برکت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا 100 سال کی عمر رکھنے والا بھی نہیں کہے گا ہمارے کو زندگی اب نہیں چاہیے، ہوتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے اور 100 سال کو بھی پوچھو، 100 سال والے کو 100 سال اور مل جائے تو الحمدللہ۔ ہر آدمی کو عمر چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی،
اس کی جوان بیٹی بیمار ہوئی، شدید بیمار ہوئی، تو ماں بڑھیا تھی، اس نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ میری بیٹی جوان ہے، اے اللہ میری جو عمر بچ گئی ہے اس کو لگا دیجئے، اے اللہ اس کو صحت اور شفا عطا فرما دیجئے، مجھے اٹھا لیجئے بدلے میں۔ یہ بڑھیا نے دعا کیا، ٹھیک ہے۔ رات کو ایسا ہوا، ایک کالی گائے، کہیں سے گائے نکلی اور وہ مٹکا رکھا ہوا تھا دروازے پہ، اس نے سمجھا اس میں کچھ ہے، اس نے جو منہ ڈالا اس میں، اس کا سینگ اور منہ اس میں پھنس گیا۔ اب جب گائے کالی ہے، رات کالی ہے، اور وہ کھوپڑی جو ہے ہنڈیا اس کے منہ میں لگ گیا، اب وہ تڑپتی پھر رہی ہے، نکل نہیں رہا ہے۔ وہ اس طرح تڑپتے تڑپتے جب بڑھیا کے پاس پہنچی، گھر میں گھس گئی گائے، تو بڑھیا نے کہ سمجھا کہ شاید یہی عزرائیل ہیں، فوراً کہنے لگے نہیں نہیں میں بیمار نہیں، میری بیٹی ادھر ہے، وہ بیمار ہے، ذرا دیکھ کر کے روح نکالیے گا۔ تو روح نکالنے کے باری آئے تو آدمی کہتا ہے ادھر، پہلے دعا مانگ لیتا ہے۔ تو 100 سال کی عمر والا بھی چاہتا ہے کہ ہماری عمر اور 100 سال ہو جائے۔ میں نسخہ بتا رہا ہوں جو نبی نے نسخہ بتایا ہے، عمر چاہیے نا زیادہ، کسی کو نہیں چاہیے تو ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اچھا جو سو رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے رہتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں بھئی میرے بیان میں تو کوئی سوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی اگر سو رہا ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کوئی سو رہا ہے کیا؟ مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے سونے والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیان میں سوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی تھکا ہوگا کسی وجہ سے سو گیا ہوگا، لیکن عام طور سے ہمارے بیان میں لوگ سوتے نہیں ہیں، اور اگر سوتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، سب لوگ جگے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ تو ہر آدمی زندگی چاہتا ہے نا، اور ہر آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے۔ کسی کو بھی پوچھو رزق میں برکت ہر ایک کو چاہیے، لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی، کروڑ پتی تو ارب پتی، خرب پتی، ہر آدمی اور ہے نا، کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا۔ یہ حدیث سے یہ لو کان لی ابن آدم وادی من ذہب، ابن آدم کو اگر ایک وادی سونا مل جائے بھر کے، کہے گا لبتغا ثانیہ ایک اور، ایک دکان ہے دو ہے تو تین ہے تو 4، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو ہر آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے نا بھائی، اور ہر آدمی عمر میں بھی برکت چاہتا ہے، اور دونوں کا نسخہ جو نبی نے بتلایا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یاد رہے گا؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرے۔ یہ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی چاہیے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اگر غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے پہلے جا کر کے معافی مانگ لو بھائی، تاکہ اس رات میں مغفرت بھی ملے، عمر میں برکت بھی ملے، رزق میں برکت بھی ملے۔ بہت سارے واقعات، اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہے نا؟ حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے ہیں، اور یہ اس زمانے میں ایمان لانے والے ہیں جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، یہ یمن میں رہتے تھے۔ تو صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اپنے نگاہوں سے نبی کو دیکھا ہو، اور صحابی کوئی اگر بن گیا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ تمام دنیا کے علماء کو، صلحاء کو، محدثین کو، مفسرین کو، اولیاء کو، قطب کو، ابدال کو، غوث کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں نبی کے ادنا درجے کے صحابی کو رکھو، صحابی کا پلڑا جھک جائے گا۔ صحابی کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت اویس قرنی اس زمانے میں موجود ہے، قرن میں ایک نظر نبی کو دیکھ لیں تو ظاہر سی بات ہے صحابی بن جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے گئے وہ، والدہ گھر میں تھیں، کہا بیٹے تمہارے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، جا رہے ہو ٹھیک ہے جلدی آ جانا ذرا۔ حضرت اویس قرنی گئے، مدینہ طیبہ گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کسی غزوے میں مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب رک نہیں سکتے تھے، ماں کا حکم تھا جلدی آنا ہے،
حضرت اویس قرنی نے جو صحابہ وہاں تھے ان کو سلام کہا کہ نبی آئیں تو میرا سلام کہلوا دیجئے، اور واپس ماں کی خدمت کی وجہ سے میں لوٹ کے جا رہا ہوں۔ صحابیت کے شرف کو چھوڑا انہوں نے، والدہ کی اطاعت کے لیے لوٹ گئے والدہ کے پاس۔ اللہ کے رسول جب غزوہ سے آئے تو صحابی نے بتایا کہ قرن کا رہنے والا ایک آدمی آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حضرت عمر حضرت علی سے اپنا جبہ دیا ان کو، فرمایا میرا یہ جبہ اویس تک پہنچا دینا اور کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ اتنا بڑا اویس قرنی کا مقام ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر حضرت علی نے اللہ کے رسول کے اس تحفے کو، جبے کو نبی ان تک اویس قرنی تک پہنچایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے کسی وجہ سے کسی ذریعے سے نبی تک پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماں گھر میں بیمار ہیں، دوسرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ کسی ذریعے سے اس زمانے کے جو ذرائع ہوں گے، کوئی قافلہ جا رہا ہوگا، خبر کرایا تو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجوایا، اویس کو سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے ماں کی خدمت میں لگے رہیں۔ تو حضرت اویس قرنی نے صحابیت کے شرف کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے قربان کیا ہے، اور نبی نے ان کا اتنا بڑا مقام فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس رات میں، آنے والی رات میں اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو کیا ہوگا؟ مغفرت نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے اپنے اپنے والدین کو منائیں گے نا۔ والدین اگر باحیات ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اگر باحیات ہیں، غلطی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، جاؤ جا کے ان کا پاؤں پکڑو۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا ہمارے جو والدین ہیں ہم پر ظلم کرتے ہیں، کئی بھائی بہن ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، تو ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں ہمارے ماں باپ، کیا کریں ہم؟ اس کا جواب اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوگی کہ ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ میں والدین کی اطاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیے گا، اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ ظلم کریں تو؟ بھائی ماں باپ ظلم کر رہے ہیں تو کیا کریں ہم؟ اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار فرمایا، وَإِن ظُلِمَا وَإِن ظُلِمَا وَإِن ظُلِمَا وَإِن ظُلِمَا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تم پر ظلم کریں، پھر بھی تمہارے لیے لازم ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک طرفہ ماں باپ کا مقام ہے، دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، کتنی محبت انہوں نے ہم سے کی ہے۔ وہ دیکھنا ہو تو اپنی اولاد کے دیکھو، آج نوجوان ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کس طرح گلے سے چمٹائے پھر رہے ہیں۔ تمہارے ماں باپ نے بھی تم کو اسی طرح پالا ہے نا بھائی، انہوں نے بھی اپنی جوانی کو تمہارے لیے لگا دیا ہے، تمہاری تعلیم میں، تمہاری تربیت میں، تم کو اچھا بنانے میں، تم کو اچھا کھلانے پلانے میں، کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے قربانی دی ہے۔ ان کی قربانی کو اگر بھول جاؤ گے، ماں باپ کو نظر انداز کرو گے، تمہاری اولاد تمہیں نظر انداز کرے گی۔ بہرحال اور بھی کچھ لوگ ہیں، وقت ہو گیا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طور پر اس راز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔